بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، میں پروفیسر ڈاکٹر سعید الدین، چیئرمین انٹرمیڈیٹ بورڈ کراچی، چیئرمین سندھ بورڈ کمیٹی آپ سے مخاطب ہوں. کچھ ضروری چیزیں تھیں جن کو آپ کو بتانا میں چاہتا ہوں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ اس دفعہ کووڈ کی پینک کی وجہ سے کچھ بہت سارے بچے کراچی میں اور اس کے علاوہ سندھ کے دیگر بورڈوں سے بھی یہ شکایت ملی تھی کہ بعض بچے جنہوں نے امپرومنٹ کے فارم بھرے تھے، انہوں نے امپرومنٹ کے امتحان بھی دیے، لیکن ان کو کچھ مس گائیڈ ہوا. کچھ تھوڑے سے بچوں نے یہ ٹی وی پہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو اناؤنسمنٹ ہوا کہ پریکٹیکل نہیں ہوں گے تو ان بچوں نے پریکٹیکل نہیں دیے تھے. یہ مسئلہ زیادہ تر ان بچوں کے ساتھ تھا جو امپروور تھے. تو اس کے بعد سندھ بورڈ کمیٹی کا اجلاس ہوا اور ہم نے بڑی ہمدردانہ طریقے سے سندھ کے تمام چیئرمینوں نے اس بات پہ غور کیا اور پھر فیصلہ کیا کہ ان تمام بچوں کو ان کے پریویس پریکٹیکل ریکارڈ کے مطابق ان کو مارکس ایوارڈ کر دیے جائیں گے. اور کراچی بورڈ نے آج ان سب کی مارک شیٹ ایشو کر دی ہے اور وہ تمام بچے جو اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ پریکٹیکل میں ایبسینٹ ہو گئے تھے، جو امپروور تھے، تو وہ اگر چاہیں تو اپنے ایڈمٹ کارڈ کے ساتھ بورڈ میں ایک درخواست کنٹرولر آفس میں جمع کرا دیں تو ان کا رزلٹ کلیئر کر دیا جائے گا. دوسری چیز جو زیادہ اچھی خوشخبری ہے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ انٹرمیڈیٹ بورڈ کراچی اور سندھ کے تمام بورڈ اسپیشل امتحان کنڈکٹ کریں گے انشاءاللہ فروری تک، اور اس کی حتمی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. اور اس کو ہم اسپیشل امتحان کا نام دیں گے. اس میں وہ بچے بھی شریک ہو جائیں گے جو کووڈ کی وجہ سے ایبسنٹ ہو گئے تھے، جن کی تعداد اگرچہ بہت کم ہے. نارملی طور پہ وہ سپلیمنٹری امتحان میں اپیئر ہونا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو چانس دے رہے ہیں کہ یہ اپیئر ہو جائیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے بچے ڈی اور ای گریڈ میں آئے ہیں. تمام چیئرمینس نے محسوس کیا کہ جو بچے ڈی اور ای گریڈ میں آتے ہیں اور جن کی پرسنٹیج 45 سے لیس ہوتی ہے، وہ بچے ایلیجیبل نہیں ہوتے کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ان تمام بچوں کو چانس دیا جائے تاکہ یہ اپنی پرسنٹیج کو بہتر کر لیں. اور کووڈ کی وجہ سے ایک ایسا پینک تھا کہ بعض اچھے بچے بھی اچھی طرح پرفارم نہ کر سکے، ہمیں یہ احساس ہے. اگرچہ ایگزام کا والیوم بھی بہت کم تھا، کورس بھی ریڈیوس تھا، لیکن اس کے باوجود بعض بچوں کے رزلٹ بہت اچھے تھے جنہوں نے سائنس سبجیکٹ میں بہت اچھی محنت کی، لیکن بعض بچوں کے رزلٹ اتنے اچھے نہیں تھے جس میں ڈی اور ای گریڈ بھی بہت سارے آئے. اور کئی ہزار بچے انٹرمیڈیٹ بورڈ کراچی میں بھی ڈی اور ای گریڈ میں آئے. ہمیں احساس ہے کہ ہم اپنے بچوں کے راستے بند کرنا نہیں چاہتے اور تعلیم کا راستہ بند نہیں ہونا چاہیے. تو آپ محنت کیجئے. جس طرح اس سے پہلے امپرومنٹ ہوتی رہی تو اسی طرح ہم بھی آپ کو ایک چانس یہ چانس دے رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو دوبارہ امپروو کر لیجئے اور آپ جو سبجیکٹ امپروو کے لیے لینا چاہتے ہیں، جو طریقہ کار پہلے وضع کیا گیا ہے اسی کے مطابق ہوگا. تو ہم ایک انشاءاللہ اسپیشل امتحان کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں تاکہ یہ خوشخبری میں نے کہا میں آپ کو سنا دوں. آپ محنت کیجئے اور اپنی پرسنٹیج کو بہتر کیجئے. اس میں گزشتہ سالوں کے بچوں کو بھی اس میں انکلوڈ کر لیا جائے گا تاکہ وہ بھی اپنی پرسنٹیج کو بہتر بنائیں. تعلیم سب کا حق ہے. تیسری بات جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ پہلے عام طور پہ ہماری سندھ میں یہ ہوتا تھا کہ ایک جو بچے امتحان پاس کر لیتے تھے ان کے بعد ان کو ایک چانس ملتا تھا امپرومنٹ کا. اگر وہ امپرومنٹ کر سکے تو ٹھیک ہے، ادروائز وہ امپرومنٹ کا چانس ختم ہو جاتا تھا، پھر بچہ سیکنڈ ٹائم امپروو نہیں کر سکتا تھا. اب انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین نے اسلام آباد میں یہ ڈیسیشن لیا ہے. اس سے پنجاب کے پی میں بھی نافذ کیا گیا ہے. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم سندھ کے بچوں کو بھی یہ فیسلٹی دیں. تو اب امپرومنٹ کے لیے اگر کوئی بچہ امپروو کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس ایک کے بجائے 4 چانسز ہوں گے. تو وہ اپنی پرسنٹیج کو 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ امپروو کر سکتا ہے. اور ہم اگر جب تک اس نے ہائر گریجویشن کے اندر داخلہ نہ لیا ہو تو یہ اس طرح ان بچوں کو زیادہ بہتر مواقع مل جائیں گے اپنی پرسنٹیج کو امپروو کرنے کے لیے اور وہ یونیورسٹی میں اپنے ایڈمیشن کو سیکیور کر سکیں گے. آپ محنت کیجئے اور انشاءاللہ انٹرمیڈیٹ بورڈ اور سندھ کے تمام بورڈ جو بچوں کی بہتری کے لیے اقدام کر سکتے ہیں وہ کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جو اینول امتحان 2022 ہوگا اس میں کوئی کورس ریڈیوس نہیں کیا جائے گا. تو بچوں کو چاہیے کہ وہ محنت کریں. فرسٹ ایئر کا سیشن یقیناً اس دفعہ بہت لیٹ شروع ہوا ہے دسمبر میں،
تو بچوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی زیادہ پڑھیں اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ کچھ کریڈٹ آورس اپنے ٹائمنگ بڑھائیں تاکہ بچے زیادہ پڑھ سکیں. ہم بار بار کورس کو ریڈیوس کرنے سے ایکیڈمک لاس ہوتا ہے اور اس طرح جو ہماری جو بچے آ رہے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ایکیڈیمکلی طور پہ ویک آ رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر دنیا سے ہمارے مقابلہ کرنا ہے تو تعلیم کے میدان میں تو ہم کسی طرح بھی کمزور نہ ہوں, اور ہمارے پاس اچھے بچے ہیں, ہمارے بچے ذہین بچے ہیں. اگر ڈائریکشن ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ یہ پروگریس کریں گے اور یہ پاکستان میں بھی ترقی کریں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے. پاکستان زندہ باد.